أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب آمين يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين. آمين آمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल कहफ आयत नंबर 29 एंड 30 हमारा आज का लेसन है। ये लेसन का आगाज करते हैं जनाब कलाम पाक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله बिल्लाहि मिनश الشيطان शैतानिर الرجيم रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله बिस्मिल्लाहिर الرحمन रहमानिर الرحيم रहीम। वक़ुलिल हक़्क़ु وقل वक़ुलिल الحق हक़्क़ु वक़ुलिल हक़्क़ु वक़ुलिल الحق हक़्क़ु मिर रब्बिकुम من रब्बिकुम मिर रब्बिकुम। من रब्बिकुम। नून साकिन है, उसके बाद रॉ आ रहा है। हम इदगाम बगैर गुन्ना करेंगे, नून मर्ज हो जाएगा। मीम को रॉ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, रॉ को पुर करेंगे, काफ बारीक होगा। मीम साकिन है, इसके ऊपर हम कोई गुन्ना नहीं कर रहे। मिर रब्बिकुम रब्बिकुम फमन शाअ فمن شاء फमन शाअ فمن فمن شاء فليؤمن 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 ومن شاء ومن ومن شاء شاء فليكفر فليكفر فليكفر. إنا أعتدنا إنا إنا أعتدنا नून मुशद्दद हालत में है। नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो, दोनों सूरतों में हम इनके ऊपर, इन दो हरूफ के ऊपर गुन्ना करते हैं। यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे और क्योंकि आगे मद्दे मुनफसिल है तो हम इसको मद के साथ भी पढ़ेंगे। इन्ना अअतदना إنا أعتدنا लिज़्ज़ालिमीन للظالمين लिज़्ज़ालिमीन للظالمين للظالمين
نارا نارا أحاط 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 بهم أحاط بهم أحاط بهم أحاط بهم سرادقها 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 وإن يستغيثوا وإن يستغيثوا अगर हमजा के ऊपर जबर हो तो फिर यहाँ पर जब हम इदगाम माल गुन्ना करेंगे तो उसका साउंड होगा व आई यस्तगीथु। लेकिन अगर इसके नीचे जेर है तो फिर इसको आई नहीं पढ़ेंगे, ई यस्तगीथु पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपनी करेक्शन कर लीजिए। व इन यस्तगीथु وإن يستغيثوا व इन यस्तगीथु وإن يستغيثوا يغاثوا يغاثوا بماء كالمهل بماء كالمهل بماء كالمهل بماء كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه بئس الشراب بئس الشراب بئس الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقا وساءت مرتفقا وساءت مرتفقا وساءت مرتفقا وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وإن يستغيثوا يستغيثوا يغاثوا يغاثوا بماء بماء كالمهل يشوي الوجوه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وإن وإن يستغيثوا يستغيثوا يغاثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا بئس الشراب وساءت مرتفقا بئس الشراب وساءت مرتفقا بئس بئس الشراب الشراب وساءت وساءت مرتفقا مرتفقا إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا إن الذين الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات सौ ले नहीं पढ़ना है सौ ली पढ़ना है وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات الصالحات إنا لا نضيع إنا لا نضيع إنا لا نضيع إنا لا لا نضيع أجر 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 من أحسن عملا من من أحسن أحسن عملا عملا من أحسن عملا من من أحسن أحسن عملا عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا
وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين الذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات إنا إنا لا نضيع نضيع أجر أجر من من أحسن أحسن عملا. عملا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقل، اور کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے، الحق، یہ حق ہے. کیا حق ہے؟ یہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، یہ حق ہے. اور کیا حق ہے؟ اور جو بھی اس دنیا کے اندر حق ہے وہ سب چیزیں حق کے اندر شامل ہیں. من سے ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے. اور حق کے اندر جتنی بھی باتیں شامل ہیں اور یہ جو قرآن پاک ہے یہ سب آپ کے پروردگار، آپ کے رب العزت کی طرف سے حق ہے اور حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. فمن، پس جو کوئی، شاء چاہے، فل یؤمن، پس وہ ایمان لے آئے. ومن، اور جو کوئی، شاء چاہے، فل یکفر، پس چاہیے کہ وہ کفر کرے. بہت زیادہ انسان کو ڈرا دینے والا آیت یہ حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید اور دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کے راستے کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل دونوں کو واضح کر کے دنیا میں رکھ دیا ہے. ہر انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حق کو پہچاننے کا ایک پیمانہ رکھا ہے. قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی کہ اور اپنے دین کو مکمل کر دیا. حق اور باطل واضح ہو گئے. اب فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جو چاہے سو ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کفر کرے. ہر کسی نے اپنے اختیار کے ساتھ اپنے راستے کو اختیار کرنا ہے. اور جو ایمان لائے گا وہ کیا پائے گا اس کا ذکر آئندہ آنے والی آیت میں ہوگا. پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی حق کی مخالفت کرتے ہیں اور گمراہی کا راستہ منتخب کرتے ہیں. وَمَا شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو کوئی چاہے سو کفر کرے. اِنَّا، بے شک ہم نے، اعتدنا، تیار کر رکھا ہے، لِلظَّالِمِينَ، ظالموں کے لیے، نارن، آگ. ظالم کون ہے؟ ہر وہ انسان جو حق سے ہٹ جاتا ہے تو وہ ظلم کے درجے پر آ جاتا ہے اور وہ ظالموں میں ہی شمار ہوتا ہے. اب حق کے راستے سے کسی بھی جگہ پر ہٹ جائے وہ تو وہ ظالموں میں ہو جاتا ہے. اور ظالم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تیار کریں گے آگ کو یا جہنم کو تیار کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے آگ. احاطہ، گھیر لے گی، بہم، ان کو، سرادقها، قناتیں اس کی. سرادقها بیسیکلی کہتے ہیں ایک باؤنڈری کو، وہ باؤنڈری وال جو ہوتی ہے اس کو سرادق کہا جاتا ہے. تو یہاں پر سرادقها ایک باؤنڈری وال جو ہوگی، اور وہ کس چیز کی ہوگی؟ وہ آگ کی باؤنڈری وال ہوگی، وہ آگ کی دیواریں ہوں گی جو انسان کو گھیر لیں گی. وَإِنْ، اور اگر، يَسْتَغِيثُوا، وہ فریاد کریں گے، یغاثوا، ان کی داد رسی کی جائے گی، بِمَاءٍ، پانی سے، کالمہلی، پگھلے ہوئے تانبے کی مانند، یشوی، جو بھون ڈالے گا،
الوجوہ ان کے منہوں کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور آگ کا عذاب تیار کیسا کر کے رکھا ہوا ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ پریڈکشن کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اس کی یہاں پر تصویر کشی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو آگ نے چاروں سائڈوں سے گھیرا ہوا ہوگا، جیسے ایک انسان کی گھر کی باؤنڈری والز ہوتی ہیں وہ بھی آگ کی ہوں گی، اور آگ تعدے لگا ان کے آس پاس بچھائی ہوگی اور وہ آگ کے اندر ہی رہ رہے ہوں گے. جیسا کہ سورۃ الہمزہ میں بھی آتا ہے کہ ان کے سینوں کے اوپر آگ چڑھ رہی ہوگی. اور اس طرح قرآن کے مختلف مقامات پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ کے اندر وہ لوگ جلائے جائیں گے. تو اس آگ ایسی ہوگی جو ان کی، اور ان کو پانی ایسا پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو بھی پگھلا کر رکھ دے گا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور جب وہ فریاد کریں گے، یغاثوا پانی پلائے جائیں گے، بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ جو ان کے منہوں کو بھون ڈالے گا. اس سے بیشتر ہم نے سورۃ الانعام کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا پانی ان کو پلائیں گے کہ جن سے ان کی آنتیں پگھل کر اور بھون کر نکل جائیں گی، ان کے اندر سے، ان کے جسموں میں سے باہر نکل آئیں گی. تو یہاں پر کل محل ایک ایسے تانبے کو کہتے ہیں جو تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، اور جو اس کا نیچے کا حصہ ہوتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ گریس ہوتی ہے اور بہت زیادہ تہ کے اندر بیٹھا ہوا گندا آئل ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. بعض نے یہ کہا ہے کہ پگھلا ہوا تانبا ہوگا جو اللہ تعالیٰ پلائیں گے. بعض نے کہا ہے یہ کھولتا ہوا پانی ہوگا جو انسان کو پلایا جائے گا، جو بھون ڈالے گا ان کے منہوں کو. بئسا بہت برا ہے، الشراب پینا، وساعت اور بہت ہی برا ہے، مرتفقہ آرام گاہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو آرام کی جگہ بھی ایسی میسر آئے گی جو انتہائی بری ہوگی، جہاں پر ان کو کوئی آرام نہیں ہوگا. ان الذین، اس کے علاوہ جن کا ذکر فمن شاء فلیؤمن، تو ان کا کیا اجر ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے. انا، بے شک ہم، لا نہیں، نضیع ضائع کرتے، اجرا ثواب، من اس کا جو احسنا نیک عمل کر، احسنا نیک کرے، عملا عمل. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آنے والے ہیں اور وہ نیک عمل کرنے والے ہیں. اور نیک عمل کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ نیک عمل کی ڈیفینیشن جو میں آپ کو بارہا بتا چکی ہوں، اس کے اندر دو چیزیں شامل ہیں. پہلی یہ کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا کام ہو، اور اس کے علاوہ انسان کی نیت کے اندر اور ارادے کے اندر کوئی دوسری بات شامل نہ ہو. وہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو. اور عمل صالح کی دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، یعنی کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر تھا، اور اس نے دین کے اندر کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا اور اس کے ذریعے سے اس نے حصول ثواب کی نیت سے وہ کام کیا، تو وہ بدعت کے اندر آئے گا، اور وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں مقبول کون سا عمل ہے اور کون سا عمل صالح کے اندر کے کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے؟ تو وہ عمل ہے جو خالصتاً اللہ کے رضا کے لیے ہو اور اس کے ساتھ وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو. تو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک اور صالح عمل کیے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کا نیک، احسن، احسان کے درجے پر کیا ہوا نیک عمل ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور ایمان والے اور صالح لوگوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وإياكم السلام عليكم.